میرے بندے کو جب میں مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں، پریشانیاں دیتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ اللہ 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 کا تو مجھے پکارتا، میری مدد طلب کرتا اور مجھے یاد کرتا، مجھ سے دعائیں کرتا. اس کا رونا، اس کا گڑ گڑانا، اس کا دعائیں کرنا مجھے رحم آ جاتا اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اس کی مصیبتیں ٹال دیتا ہوں، اس کی پریشانیاں ہٹا دیتا ہوں. پھر اللہ کیا فرماتا؟ جیسے ہی میں نے اس کے اوپر سے مصیبتیں ہٹا دیا، وہ مسجد سے ایسے غائب ہو جاتا ہے گویا کبھی اس پر مشکلیں آئی ہی نہیں تھی، کبھی اس نے اپنی مصیبت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، کبھی اللہ اس کی مشکلیں دور ہی نہیں کیا تھا. ایسا منہ موڑ کے چلے جاتا منافق گئے سرگا. ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج 30 مئی 2025 بروز جمعہ مہاراشٹرا کے شہر اورنگ آباد کی جامع مسجد محمدی اہل حدیث میں بعد نماز مغرب چلنے والے اس پروگرام میں میں جس عنوان کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پریشانیاں کیوں آتی ہیں. انسان مصائب و آلام اور پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائشیں آتی ہیں اور مصیبتیں انسان اپنے ہاتھوں سے مول لیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور وہ اللہ جو انسان کو آزماتا ہے بھوکا رکھ کر، خوف دلا کر، مال میں نقصان کر کے، کھیتی میں نقصان کر کے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہما طرح سے تم کو آزماتا ہے. وبشری صابرین، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں. کھیت میں نقصان ہو جانا، پھلوں میں نقصان ہو جانا، صحت میں نقصان ہو جانا، مال میں نقصان ہو جانا، اسے آزمائشیں کہتی ہیں. آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. جس کا ایمان جتنا مضبوط رہے گا اسے اتنی بڑی آزمائشوں سے اللہ دوچار کرے گا. جس کا ایمان جتنا کمزور رہے گا اللہ اسے آزمائشیں بھی چھوٹی دے گا. جس کے اندر ایمان ہی نہیں ہوگا اللہ اسے نہیں آزمائے گا، جینے کے لیے دنیا دے دے گا، آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں رکھے گا. لیکن مصیبتیں ایسی چیز ہیں، پریشانیاں مصیبتیں یہ انسان اپنے ہاتھوں سے مول لیتا ہے. کوئی جیسے زنا کیا، ایڈز کی بیماری آ گئی. بھئی تو نے زنا کیا فاحشہ عورتوں کے پاس جا کر، تب جا کر تجھے ایڈز کی بیماری آئی. تو تمباکو کھاتا رہا، گھٹکے کھاتا رہا، شراب پیتا رہا، کینسر کا اٹیک ہو گیا تجھے. خود بخود تو نہیں ہے تجھے کینسر. تیرے گھر میں 4 بھائی ہیں، بقیہ 3 بھائی
نشہ آور چیزیں استعمال نہیں کرتے، تو ہی استعمال کرتا رہا اور تجھ کو ہی کینسر آ گیا، تو گویا اس نے جان بوجھ کر تمباکو، گھٹکا، نشہ آور چیزیں، گانجا، افیون، ڈرگس، شراب، ایسی چیزیں استعمال کر کر کے اپنے آپ کے اندر کینسر مول لیا۔ اس کو کہتے ہیں مصیبتیں جو انسان اپنے ہاتھوں سے کما لیتا ہے۔ چوری کیا، پکڑا گیا، گلی محلے میں جوتیوں سے مار کر ذلیل کر دیا گیا۔ بھئی چوری کیوں کیا؟ چوری کیا تو پکڑا گیا تو جوتیوں کے مار پڑے۔ یہ مصیبت ہے نا، یہ آپ کے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں۔ سورہ شورى کی 30 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے کوئی مصیبت ہم اپنی جانب سے بندے کو نہیں دیتے، لیکن ہر مصیبت انسان اپنے ہاتھوں سے مول لیتا ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالی بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگر وہ معافی مانگ لے اللہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کے خطائیں اور اس کی غلطیاں اور اس کے گناہوں کے سبب جلد عذاب نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالی ہمارے بدکاریوں، ہماری برائیوں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے مواخذہ کرتا تو روئے زمین پر کوئی شخص نہیں بچتا۔ سورہ فاطر کی 45ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے سبب پکڑنا شروع کرے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اس روئے زمین پر کوئی جاندار نہیں بچے گا، کوئی جاندار نہیں بچے گا۔ اللہ اگر غلطیوں کے سبب انسان کو پکڑ کر عذاب دینا شروع کرے، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے، لیکن اس کے گناہوں پر میرا رب پردہ پوشی کر رکھا ہے۔ اگر اس کے گناہ ظاہر ہو جائیں، اس کے کالے کرتوت اس کے پیشانی پر لگا دیے جائیں، تو کوئی شخص کسی کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ہر آدمی اپنے حمام میں ننگا ہے، ہر انسان اپنے گناہوں کی دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے میں بڑا فرشتہ صفت انسان اور سامنے والا بڑا خطا کار، بڑا گنہگار۔ اپنے آپ کو فرشتہ صفت انسان سمجھتا ہے اور سامنے والے کو حضرت انسان تصور کرتا ہے۔ یہی گنہگار، میں بڑا سچا، یہ بہت ٹیڑھا، اور میں بڑا پاک اور یہ بڑا پاپی اور گنہگار۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار تم میں وہ ہے جو خطائیں سرزد ہونے کے بعد توبہ کر کے اللہ سے رجوع کرے۔ غلطیاں تو ہوتی ہیں ہر انسان سے، غلطی ہونے کے بعد توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آ جائیں اور ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں، بستی والے سے مراد ہر بستی والے، اگر یہ بستی والے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کر لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمان و زمینوں کے برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، اگر لایا بھی تو تقوی اختیار نہیں کیا، انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تبارک و تعالی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ یہ آیت سورہ اعراف کی 96 نمبر آیت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں روئے زمین پر لوگوں کی پریشانیاں آتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں،
क्यों आती हैं परेशानियां? अल-मुअजम अत-तबरानी की हदीस है, नबी ने कहा तुम्हारे 5 गुनाह ऐसे हैं जिसके सबब अल्लाह दुनिया ही में 5 किस्म के अज़ाबात में तुम्हें मुब्तला कर देगा। लोग कहते हैं ना परेशानियां हम ना कहीं कारी भाई, पूरे लोगों को छोड़ को हम ना मुसलमान कुछ कहीं कारी भाई। मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया है, अमल और किरदार का मुसलमान नहीं है। सिर्फ नाम है मुसलमानियत की। कारोबार देखो सूदी कारोबार में मुब्तला है, जबान देखो झूठ में मुलव्विस है, जिंदगी की अमानतदारियों में खयानत ज्यादा मौजूद है, रिश्तेदारियों के अंदर सिला रहमी करने के बजाय खता रहमी में मुलव्विस है, वालिदैन के फरमाबरदारी व इताअत तो फरमाबरदारी करने के बजाय नाफरमानी में मुलव्विस है, हलाल कमाने के बजाय हराम में मुलव्विस है। इतने सारे बुराइयां सर से पैर तक, सुबह से शाम तक गुनाहों के दलदल में डूबकर कौन सी अल्लाह की रहमत और अल्लाह की नुसरत और हमीयत और मदद की इंतजार में हैं जी आप? नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं जो कौम कुरान हदीस पर अमल करना छोड़ देगी, कुरान हदीस को झुटलाएगी, अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को नहीं मानेगी, अल्लाह तबारक व तआला जालिम हुक्मरानों को लाकर इनके सरों पर मुसल्लत कर देगा। आज हिंदुस्तान में देखो, दुनिया भर के मुसलमानों को देखो, यहूद नसारा गैर मजहब के लोग सरों पर बैठकर हुकूमत कर रहे हैं। नबी ने सच फरमाया था आज से कई साल पहले पेशन गोई के तौर पर, मेरी उम्मत पर वह जमाना आएगा जैसे भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है, दुनिया के दुश्मनाने इस्लाम मुसलमानों पर, मेरी उम्मत पर टूट पड़ेंगे। क्यों? अल्लाह के नबी क्या हम तादाद में कम रहेंगे? नहीं नहीं, तादाद में तो बहुत ज्यादा रहोगे। फिर वजह क्या? इतनी कसीर तादाद में रहने के बावजूद हम क्यों मगलूब रहेंगे? दुनिया गालिब क्यों आएगी? हम क्यों जलील रहेंगे? दुनिया हमको जलील क्यों करेगी? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वहन का शिकार बन जाओगे आप लोग। ये वहन क्या चीज़? दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफरत, आखिरत की परवाह नहीं, सिर्फ दुनिया से मोहब्बत। आज दुनिया के 53 से 55 इस्लामिक कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। पेट्रोल की ताकत, डीजल की ताकत मुसलमानों के कब्जे में है, दुनिया में सबसे ज्यादा। टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया के कई इस्लामिक कंट्री सबसे ज्यादा आगे हैं। उसके बावजूद आज मुसलमानों को कुचला जा रहा, मारा जा रहा, जलील किया जा रहा, मगलूब है मुसलमान। जैसे फुटबॉल के मैदान में एक गेंद को कई लोग लातों से मार मार कर इधर से उधर पास करते हैं, आज मुसलमानों की वही हालत। इधर से लात मारे तो उधर जारी, उधर से लात मारे तो इधर जारी। आए दिन नए नए ऐसे कानून बनाए जाते हैं कि मुसलमान सर पकड़े बैठ जाती है। क्या तो भी हो रहा भाई, कई हमना मुसलमानों का ऐसा ऐसा कर रही भाई। गिरेबान में झांक को देखो ना, क्या गलतियां हो रही आपसे। कुरान हदीस को पशे पुष्ट डाल देंगे, बाबा दादा के तरीके को अपना लेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को नहीं मानेंगे, जालिम हुक्मरानों को लाकर तुम्हारे सरों पर अल्लाह बिठा देगा। और जिस कौम में ज़कात अदा नहीं की जाएगी, आसमान से रहमत की बारिशें अल्लाह रोक लेगा। जिस कौम में नाप तोल में कमी पेशी की जाएगी, तोलने में डंडी मारा जाएगा, धोखे से कारोबार करना शुरू करेंगे, अल्लाह उस कौम की खैर और बरकतें छीन लेगा, खैरसाली में मुब्तला कर देगा। और जिस कौम में जिना आम हो जाएगा, मौत कसरत से उस कौम में अल्लाह तारी करेगा। और इतना ही नहीं, जो कौम कबीरा गुनाह खुल्लम खुल्ला अलानिया तौर पर करेगी और शर्म महसूस नहीं करेगी,
खुल्लम खुल्ला अलानिया तौर पर कबीरा गुनाह करेगी, अल्लाह से हया नहीं करेगी, ऐसी नई नई बीमारियां अल्लाह इस कौम में पैदा करेगा जिन बीमारियों के नाम ना आपने आपके ना आपके बाप दादा ने कभी सुने होंगे। ऐसी नई नई बीमारियां अल्लाह पैदा कर देगा। कोरोना कोई सुने थे? कोई जानता था कोरोना क्या चीज? अरे पूरी दुनिया को हिला को रख डाला कोरोना। नहीं देखने के अय्याम भी देख डाले ये पीढ़ी, ये जनरेशन, हमारी जो पीढ़ी है नहीं देखने के अय्याम भी देख डाले। जुम्मा तो छोड़ो, घर में पढ़ने का होता है, होते होते ईद की नमाज तक घर में बैठकर पढ़ लिए। इस कदर पूरे मुल्क में लॉकडाउन लग गया। कभी सोचे थे ईद की नमाज घर में बैठकर पढ़ेंगे हम लोग? खाने के वांदे हो गए, अरे मालदार के वांदे हो गए। गरीब तबका कहां जाएगा? जो आज मेहनत करेगा तो शाम में उसकी रोटियां पकेगी घर पे, आज मेहनत करेगा तो कल खाएगा। बेचारे के कई कई महीनों तक लॉकडाउन पड़ गया। अल्लाह बोलता ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा करेंगे, ना तुम्हारे बाबा ने ना तुम्हारे दादा ने कभी कोई माई का लाल नहीं सुना होगा। नई नई बीमारियां पैदा करें, और इस बीमारी के बहाने से दुनिया का बहुत बड़ा तबका जमीन के ऊपर रहने वाला कब्रिस्तान में जाकर जमीन के अंदर सो गया। कई लोगों को तो वो जलाने वाली मशीन में डालकर जला दिया गया। कोरोना अटैक हुआ भई से, बाप को कोरोना अटैक हुआ, बेटा देखने भी नहीं चाह रहा। अंतिम संस्कार कर दो उसका, वहां से मैं आता भी नहीं, टच करता भी नहीं बॉडी को। टच करे कोरोना अटैक होता नहीं, नहीं होना नहीं, हमारा बाबा रहते रंदे होने लेक जा जला डालो उसे। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं देखने के अय्याम भी अल्लाह दिखा डाला। अल्लाह क्यों दिखाता? सुधरने के वास्ते, हमारी इबरत के वास्ते। नबी ने दुआ की थी, इलाही मेरी उम्मत को आसमान का अजाब से बैक वक्त जमीन में हलाक मत कर, मेरी उम्मत को जमीन के अजाब से बैक वक्त जमीन से मत मिटा। अल्लाह मेरी उम्मत को वैसे गारत मत कर जैसे पिछली उम्मतों को तूने तबाह बर्बाद कर दिया। अय अल्लाह मेरी उम्मत को क्या है, तू अजाब दे लेकिन बैक वक्त उनको हलाक मत कर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी की दुआ की बदौलत आज दुनिया के किसी खित्ते में अजाब आया तो दूसरे खित्ते वाले महफूज रहते, किसी एक खित्ते में अजाब आया तो तीसरे खित्ते वाले महफूज रहते, नबी की दुआ की बनिस्बत। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, परेशानियां हमारे गुनाहों के सबब आती हैं, मुसीबतें हमारे गुनाहों और हमारे करतूतों के सबब आती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इब्ने माजा की हदीस में कहते हैं, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम से मोहब्बत करता है तो आजमाइशों से उनको दो चार करता है। इब्ने माजा की हदीस है 4031 नंबर की 4031। मोहब्बत अल्लाह की अगर अलामत है, आजमाइशों से आजमाता। अल्लाह की आजमाइशें क्या होती? बारिश का ना होना, बच्चों का बीमार पड़ जाना, घरों में एक के बाद दिगरे मौत का वाक़े होना, अचानक आपका कारोबार अच्छा चलते चलते ठप पड़ जाना, इसे आजमाइशें कहती हैं। अल्लाह आजमाता, कभी देकर आजमाता तो कभी लेकर आजमाता, कभी सेहतमंद रख के आजमाता तो कभी बीमार बना के आजमाता, किसी को औलाद देकर आजमाता तो किसी को बे औलाद रखकर आजमाता, किसी को अल्लाह इज्जतें देकर आसमान की सरबलंदियों पर पहुंचा देता तो किसी को जिल्लत के गड्ढे में उतार डालता, किसी को बादशाह बनाता तो किसी को फकीर बना डालता। ये सब आजमाइश अल्लाह की तरफ से। लेकिन एक मोमिन को जब कोई परेशानी आती है, जब कोई अजियत होती है, तकलीफ पहुंचती है, तो नबी अलैहिस्सलाम बुखारी मुस्लिम की हदीस में कहते हैं, ला युसीबुल मुमिन वसब्बुन वला नसबुन वला सखम वला हसनुन हत्तल हम्मु यहुम्मुहु इल्ला कफ्फरल्लाहु मिन सय्यिआतिही। रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम। बुखारी में 5642 नंबर की हदीस है और मुस्लिम में 2573 नंबर की हदीस है।
اللہ تعالیٰ کسی مومن کو بھی اگر پریشانی، تکلیف، بیماری، غم اگر دے رہا تو کیوں دیتا؟ کیا واسطے دیتا؟ ایک مومن صحیح عمل کر رہا، ایک مومن دنیا میں صحیح طور پر چل لے کر جا رہا، پھر بھی اسے پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی، بیماری پہ بیماری آ رہی، مصیبتوں پہ مصیبت آ رہی، پریشانیوں پہ پریشانی آ رہی، غم لائق ہو جا رہا، بیچارہ ٹینشن لگا لے کو شوگر بی پی لا لے رہا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کسی مومن کو ہم پریشانی دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، بیماری دیتے ہیں، غم میں مبتلا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ کسی رنج اور غم سے پریشان ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض مومن کو اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کسی مومن کے پیر میں کانٹا چبھانا بھی اللہ کو گوارا نہیں، لیکن مومن کے پیر میں کانٹا چبھتا ضرور ہے. کیوں چبھاتا؟ اس کانٹا چبھانے کے درد کے عوض اللہ تبارک و تعالی اس کا ایک گناہ معاف کر ڈالتا. بندہ اگر گنہگار ہے تو بیماریاں دے کر، تکلیفیں دے کر، پریشانیاں دے کر، غم اور اسے مصیبت میں مبتلا کر کے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا اگر وہ گنہگار ہے تو. اگر وہ گنہگار نہیں ہے تو اللہ اس کے جنت میں درجے بلند کرتا. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیمار پڑ جایا کرتے تھے. دنیا سے گزرنے سے 5 دن پہلے آپ سخت بیمار پڑ گئے. آپ کے رخصت ہونے سے 3 دن پہلے اتنا شدید بخار، کئی کنووں سے پانی لا کر نبی پر بہایا گیا. نبی علیہ السلام اتنے کمزور کہ نماز کو اٹھ کر جانا بھی آپ کے لیے مشکل ہو گیا. اللہم بالرفیق الاعلی لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. نبی رو رو کر غم میں، تکلیف میں آپ بار بار کہہ رہے تھے. پیاری بیٹی بیٹھی ہے لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، کہتے ہیں کہ پیاری بیٹی تیرے باپ کو جو اذیت پہنچ رہی ہے، شاید میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی اور کو اتنی اذیت و تکلیف پہنچی ہوگی، کسی اور کو، جو اللہ تبارک و تعالی اس وقت جو مجھے اذیت پہنچ رہی ہے، موت کی تکلیفوں سے جو میں پریشان ہوں، شاید کسی اور کو اتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی اذیت سے پناہ مانگتے ہوئے دعا کر رہے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ موت کی سختیوں سے مجھے بچا، اللہ سکرات کی موت سے مجھے بچا. کون؟ کائنات کے پیغمبر. ابھی نبی نے فرمایا اگر کوئی مومن گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بیماری کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دی جائے گی. ہمارے نبی کون سے گنہگار تھے بھائی؟ ہمارے نبی کے بارے میں اللہ سورہ فتح کے اندر کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کھلی فتح عطا کیا، اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. ارے اللہ گارنٹی دے رہا جی، اگلے پچھلے گناہ معاف. اور سب سے بڑھ کر انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ہاں نسیان ان سے ہوتا، بھول ان سے ہوتا، نبیوں سے بھول ہوتی، گناہ نہیں ہوتے. جیسے نبی ایک دن عصر کی نماز 4 رکعت پڑھانا تھا، 3 رکعت پڑھا ڈالے. امت کو سکھانے کے واسطے اگر امت 3 رکعت پڑھی تو یہ کیا کرنا، اس سکھانے کے واسطے اللہ ہمارے نبی کو بلایا. نبی 3 رکعت پڑھے اور جا کر کھڑے ہو گئے.
صحابہ میں ہمت نہیں آ رہی کسی کو جا کے سوال کرنے کی. گئے ایک صحابی سوال کرے, اے اللہ کے نبی کیا اللہ کا کوئی نیا حکم آیا, آج سے عصر 3 رکعت پڑھیں گے؟ نہیں 4 رکعت ہی پڑھیں گے. تو آپ سے غلطی ہوئی ہے, آپ سے بھول ہوئی ہے. کیا بھول ہوئی؟ میں تو برابر پڑھایا ہوں. نہیں اللہ کے نبی آج آپ 3 رکعت پڑھائے. آپ پوچھئے دوسرے صحابہ سے پوچھے, کیا جی آج میں 3 پڑھایا ہوں کیا؟ ہاں اللہ کے نبی 3 رکعت تھی. ٹھیک ہے چلو اور 1 رکعت پڑھتے ہیں. اور 1 رکعت پڑھے سجدہ سہو کرے. یہ بتانے کی خاطر امت کو کہ اگر کوئی امتی 4 رکعت کی جگہ 3 رکعت پڑھ لے, یا 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھ لے, یا 3 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ لے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میرے نبی کا عمل نمونہ ہے, اسوہ ہے. نبی سے بھول ہو سکتی, نسیان ہو سکتا, گناہ نہیں ہوتا. نبی معصوم عن الخطا ہے. اما عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی آپ رات میں تہجد کے لیے اتنا لمبا قیام کرتے ہیں, آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتا ہے اتنی لمبی عبادتیں کرنے کی, اللہ سے اتنا گڑ گڑا کر رونے کی, معافی مانگنے کی, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی آپ کو کیا ضرورت؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا. اما عائشہ کہہ رہی ہے. نبی کا جواب کیا؟ تو اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر ڈالیا, اللہ مجھے بہت بڑا رتبہ دیا, بہت بڑا مقام بنا ڈالیا, اللہ بہت بڑا درجہ دے ڈالیا, بڑا رسول پیغمبر کا مقام دے دیا, تو کیا میں ایسے ہی بیٹھ جاؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ارے وہ گناہ معاف رکھ لے کو بھی نبی علیہ السلام کو موت سے پہلے اتنی شدت بیماری کی, اتنی شدت موت کی ایسی تکلیفیں کیوں دی گئی؟ کون سے گناہ معاف کرنے اللہ دیا؟ نہیں, ہمارے نبی گنہگار نہیں تھے, وہ تو معصوم عن الخطا تھے. دنیا کے سب سے افضل انسان, اللہ کے سب سے محبوب بندے, اس کائنات کے سب سے عظیم ہستی, اشرف المخلوق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار نہ ہونے کے باوجود موت سے پہلے جو سختیاں اللہ نے دیا, وہ جنت کے درجے, جنت کا مقام, جنت کے رتبے بلند کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ تکلیفیں دی گئی. جیسے زندگی بھر اسلام کے لیے جو غم, جو مصیبتیں, جو پتھروں کے مار, جو خون سے لہولہان ہونا, جو غزوہ احد میں زخمی ہو جانا, دانت کا ٹوٹ جانا, زندگی بھر کے اسلام کے لیے جو قربانیاں آپ نے پیش کی, وہ جنت کے درجات آپ کے بلند کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو یہ تکلیفیں پہنچایا. جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے بیماری, جو گنہگار نہیں ہوتے اللہ درجے بلند کرتا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, زندگی میں پریشانیوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت و بندگی میں جڑا رہے, اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بنا رہے گا اللہ بھی اس کا بنا رہے گا. جو اللہ سے اپنا تعلق قطع تعلق کر لے گا, اللہ بھی اپنے سے اسے کاٹ کے دور پھینک دے گا. قرآن مجید سورہ طٰہٰ کے 124ویں آیت میں اللہ کہتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو ہمارے ذکر سے, جس نے ہمارے عبادت سے یا جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا, یقیناً ہم اس کی زندگی تنگ کر کے رکھ دیں گے. ذکر سے مراد کیا؟ اللہ کی عبادت, اللہ کی بندگی, اللہ کی نماز, اللہ کے لیے تلاوت, اللہ کے لیے روزہ, اللہ کے لیے زکوٰۃ, اللہ کے لیے حج, اللہ کے لیے وہ سارے ارکان اسلام جو اسلام میں ادا کیے جاتے ہیں. اگر کوئی اسلام کی عبادتوں سے رب سے منہ موڑتا ہے, نماز سے جی چراتا ہے, مسجدوں سے دور بھاگتا ہے, اللہ کہتا کہاں رے بھاگیں گا تو؟ دنیا میں بھاگتا, چل بھاگ, تیری دنیا تیرے لیے تنگا بنی کا شکار بنا کے چھوڑ دوں گا, بولتا اللہ. یاد رکھ, مجھ سے دور ہو کے, میرے مسجد سے دور ہو کے, میری نماز سے دور ہو کے, میری عبادتوں سے دور ہو کے تجھے دنیا میں کہیں چین آنے والا نہیں. چاہے تو بڑے بنگلے بنا لے, سونے کے پلنگ بنا لے, دنیا کی بڑی ایسیاں لگا لے, نوکر چاکر رکھ لے, دنیا کی عیش و عشرتوں کے
अंबार लगा ले। अल्लाह कुरान मजीद सूरे अर्राद के अंदर अल्लाह बयान करता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, याद रखो, खबरदार, अल्लाह के जिक्र में ही तुम्हारे दिलों का इत्मीनान छुपा हुआ है। जिक्र अल्लाह का करोगे, जिक्र से मुराद अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की नमाज, अल्लाह के लिए रोज़ा, अल्लाह के लिए हज, अल्लाह के लिए ज़कात, गरीबों की मदद, लोगों की दुआएं। अल्लाह कहता है इसी में तुम्हारे दिल का सुकून है। और इमाम हातिम अल असम रहिमहुल्लाह कहते हैं तारीख बगदाद के अंदर, एक मर्तबा तुर्की के यहूदियों से, तुर्की के काफिरों से हमारी जंग हुई। इमाम हातिम अल असम तुर्क के रहने वाले हैं। ये कहते हैं कि तुर्कियों के बागियों से एक बार हमारी जंग हुई। मैं घोड़े पर बैठकर जंग का मुआयना कर रहा था, अचानक एक दुश्मन आया और उसने मुझे गिराया और एक खंजर लेकर मेरे सीने पर चढ़कर बैठ गया। मेरे हाथ से तलवार चली गई और मैं बेसहारा होकर नीचे जमीन पर गिर गया। करीब था कि वो खंजर उठाकर मेरे छाती में घूमकर मुझे मार देता। मेरे आंखों में अंधेरगी छा गई और मैं बेबस हो गया, हल भी नहीं सकता था, उड़ भी नहीं सकता था, हथियार पकड़ भी नहीं सकता था, उसे हटा भी नहीं सकता था, इतना हट्टा कट्टा। समझ गया मेरा द एंड आ गया, शायद मेरी मौत आ गई। और दिल ही दिल में अल्लाह से ये इल्तिमास करने लगा, या अल्लाह, क्या मेरा खातिमा इस शक्ल से होगा? क्या ये शख्स अभी मेरी गर्दन काट कर मुझे ज़बह कर देगा? अगर मेरे मुक़द्दर में यही है तो ऐ अल्लाह, मैं तेरे लिए, तेरी रजा के लिए आया था मैदान जंग में, मेरे दिल ही दिल में कलमा मैं पढ़ लेता हूँ, तो मुझे खातिमा बिल खैर दे दे। ये सोच कर मैं अपनी आंखें बंद कर लिया और मैं बेबस हो गया। तो अल्लाह से कहने लगा, अगर मेरा खातिमा इसी वक्त है, मैं तेरी रजा की खातिर इस मैदान में आया था, मैं कलमा दिल में पढ़ लेता हूँ, खातिमा बिल खैर अता कर। मैं खामोश आंख बंद कर लिया। लेकिन अचानक क्या देखता हूँ, वो आदमी अपना खंजर लेकर मेरे सीने में उतारने से पहले कोई एक मुस्लिम मुजाहिद अपने तीर कमान से निकाल कर सीधा उसके हल्लक में मार दिया। वो तीर उसके हल्लक में बेहोश होना था, वो आदमी मेरे ऊपर से खंजर पकड़ा हुआ ऐसे ही धड़ाम से नीचे गिर गया और वो तड़प रहा था। उसी का खंजर लेकर मैं उसकी गर्दन ज़बह कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि वो मेरी गर्दन ज़बह करता, लेकिन पल ही भर में अल्लाह ताला काया पलट दिया और मैं अपने हाथों से उसकी गर्दन ज़बह कर दिया। वो ये कहना चाहते हैं इमाम हातिम अल असम रहिमहुल्लाह, लोगों, अल्लाह से अपना रिश्ता अगर मजबूत रखोगे, ऐसे ऐसी जगहों से, ऐसे ऐसे रास्तों से अल्लाह आपकी मदद करेगा जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं रहेगा। अगर अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत रखोगे, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, अल्लाह आपकी निगहबानी करेगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी जामे लिस्सगीर, सही अल जामे सगीर के अंदर बयान करते हैं, तारफ़ु इलल्लाहि फिर्रुखा यारिफ़ुका फिश्शिद्दा। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला से मुश्किलात में अल्लाह की मदद चाहते हो, कि परेशानी आ गई, मुसीबत आ गई, अल्लाह मेरी मदद कर, मुश्किलात में, मुसीबत में अल्लाह की मदद चाहते हो, अल्लाह की मदद के ख्वाहा हो, तो खुशहाली में अल्लाह की हद से ज्यादा इबादतें किया करो और खुशहाली में बंदों को खैर खैरात करके उनकी दिल की दुआएं ज्यादा से ज्यादा लिया करो। तंग दस्ती में अल्लाह की मदद के अगर तलबगार हो, अचानक तंग दस्ती आ गई, अचानक घर में फाके पड़ गए, घर में सारे बीमार पड़ गए, नौकरी चली गई, एक एक रुपये का वांदा पड़ गया घर में, और राशन नहीं है, इधर गैस खाली होगा, सिलेंडर लेने पैसे नहीं, बिजली का बिल आ गया पे करने
لینے کے لیے پیسے نہیں، ورنہ بجلی کاٹ کے چلا جائے گا حکومت والا. کیا کیا جائے؟ ارے چاول کی پاکٹ خالی ہوئی، چاول کی پاکٹ خریدنے پیسے نہیں، راشن لانے 1 روپیہ نہیں، ترکاری لانے نہیں، گوشت لانے نہیں، گھر میں بیوی ہے، کافی بچے ہیں، کیا کھائیں گے، کیسے سوئیں گے؟ اگر تندرستی میں میرے اللہ کی مدد چاہتے ہو تو خوشحالی میں اللہ کی عبادت جم کر کیا کرو اور لوگوں کو خیر خیرات کر کے ان کی دل کی دعائیں لیا کرو. انسان اچھی حالت میں رہے ٹمپو اللہ کو یاد نہیں کرتا. جب اللہ خوشیوں کے جھولے میں جھلاتے رہتا اسے، لاکھوں کے نہیں کروڑوں کا اللہ دیتے رہتا اسے، تب اللہ یاد آتا نہیں. رکو پیٹ میں ایک اللہ دیتا پنچ، جیسے ہی مصیبت پڑتی گھپ گا تو جیسے ہی مار پڑتا مسجد کو پہلے بھاگتا تھا، ایسا ہاتھ اٹھا لے کو روتے رہتا ہے نماز میں. سارے مصلی ایسے دیکھتے رہتے، کبھی نہیں آنے والا آیا، کبھی نہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا اٹھایا، کبھی نہیں رونے والا رو رہا. ارے باقی دنوں میں جمعہ میں دکھنے والا نماز کو، لیکن اب ان دنوں میں اول نمبر پر آ گیا، باقی دنوں میں آخر میں آپ کو پہلے بھاگنے والا، لیکن رمضان میں صرف رمضان کو دکھنے والا. یہ تو عام دنوں میں آ گیا، اول وقت میں آ رہا، سارے مسلیاں چلے گئے، مسجد کا گیٹ ڈالنا، لیکن انہیں جانے کا نام نہیں لے رہا، رولے بیٹھا. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کو جب میں مصیبت میں مبتلا کرتا ہوں، پریشانیاں دیتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر ہمیشہ اللہ 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 کا تو مجھے پکارتا، میری مدد طلب کرتا اور مجھے یاد کرتا، مجھ سے دعائیں کرتا. اس کا رونا، اس کا گڑ گڑانا، اس کا دعائیں کرنا مجھے رحم آ جاتا اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اس کی مصیبتیں ٹال دیتا ہوں، اس کی پریشانیاں ہٹا دیتا ہوں. پھر اللہ کیا فرماتا؟ جیسے ہی میں نے اس کے اوپر سے مصیبتیں ہٹا دیا، وہ مسجد سے ایسے غائب ہو جاتا ہے گویا کبھی اس پر مشکلیں آئی ہی نہیں تھی، کبھی اس نے اپنی مصیبت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، کبھی اللہ اس کی مشکلیں دور ہی نہیں کیا تھا. ایسا منہ موڑ کے چلے جاتا منافق گئے سرگا. میرے بھائیوں، ہمیشہ پریشانیاں انسان کو ایسے ہی نہیں آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے طور پر دیتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ ہموار کرے گا، بہترین راہیں ہموار کرے گا، اور اس کے لیے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے اللہ اسے رزق پہنچائے گا جہاں اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا. اللہ کے لیے تقوی اختیار کیجئے، سارے پریشانیاں دور ہو جاتی. اور چند دعائیں اللہ کے نبی سکھائے ہیں. اگر آپ واقعی میں پریشان ہو تو آپ جب اچھی حالت میں ہو، جیسی بھی حالت میں ہیں، اللہ کہتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. اے میرے بندے، ہر حال میں میرا شکریہ ادا کر، میں مزید نعمتوں سے مالا مال کروں گا. اگر میری نافرمانی یا ناشکراپن کریں گا تو اللہ کہتا ہے میں اپنے عذاب سے تجھے مبتلا کر دوں گا، اپنے عذاب میں مبتلا کر دوں گا. یہ جان لے میرا عذاب بڑا سخت ہے، ان عذاب لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈال لے. جس حال میں بھی اللہ رکھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں پریشان آدمی کو دیکھنے کے بعد آپ ہر حال میں اللہ کی تعریفیں بیان کیجئے. الحمدللہ علی کل حال، اللہ مجھے جس حال میں بھی رکھا اللہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں اللہ. اور جب بھی کسی مصیبت زدہ کو آپ دیکھو، کسی بیمار کو، کسی لنگڑے کو، للے کو، اندھے کو، یا کسی کینسر کے مریض کو، یا کسی اپاہج ہینڈی کیپ انسان کو، تو اللہ کے نبی ایک دعا سکھائے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اے اللہ میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، بہت زیادہ تیری تعریف بیان کرتا ہوں کہ تو نے مخلوق میں مجھے افضل بنایا، اور ممن خلق تفضیلا،
جو مخلوق میں تو نے پیدا کیا اس میں مجھے افضل بنایا اور اس مصیبت زدہ انسان جیسا مجھے نہیں بنایا، اس بیماری سے اس پریشانی سے مجھے بچا کے رکھا۔ اللہ میں تیری تعریف بیان کر۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اللہ اس مصیبت میں تو مجھے نہیں ڈالا نا، اللہ تیرا شکریہ۔ اللہ آج دیکھو ڈائلیسس کے مریض جو کڈنیاں فیل ہو کر ڈائلیسس کرا رہے ہیں، زندگی موت کے کشمکش میں ہر ہفتے تڑپ تڑپ کر جیتے ہیں، ان کو دیکھ کر دعا پڑھو، اللہ تیرا کتنا شکریہ ادا کروں، میرے کڈنیاں سلامت رکھے نا اللہ، تو اللہ کا شکریہ ادا کر۔ ان لوگوں کو دیکھو جن کے 2 پیر نہیں ہیں، اللہ آپ کو پیر تو بھی دیا، لیکن بندہ نا شکرا، یا اللہ خالی پیران دیا نا، اللہ گاڑی نہیں دیا، 2 ویلر نہیں دیا، 4 ویلر نہیں دیا۔ بڑے بڑے کافراں، بڑے بڑے یہودیاں جن کا ایمان نہیں، ان کو تو گاڑیوں میں پھرا رہا، پلینوں میں اڑا رہا، لیکن مجھے تو ایک بائک بھی نہیں، 2 ویلر بھی نہیں، 4 ویلر بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں انظر من اسفل الیکم ولا تنظر ما فوق الیکم، اپنے سے نیچوں کے اوپر ہمیشہ نگاہ رکھو تو دل شکر گزار بنا رہے گا، اپنے سے اوپر والوں پر کبھی نگاہیں مت رکھو ورنہ آپ کا دل ناشکرا بن جائے گا۔ اور کسی مصیبت زدہ کو دیکھنے کے بعد الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، سنن ترمذی کی حدیث 34-31 نمبر کی حدیث۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دیا جس چیز میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی مخلوق میں سے لوگوں پر فضیلت عطا کیا۔ میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ ایسی دعائیں کرو گے اللہ اس پریشانیوں میں آپ کو نہیں ڈالے گا، جو پریشانی آپ دیکھ کر دعا کر رہے ہیں اس پریشانی میں کبھی آپ کو نہیں ڈالے گا اگر یہ دعاؤں کی پابندی کرو گے تو۔ اور اللہ سے ہمیشہ دعا کیجئے، سب سے بڑی دولت اس دنیا کی ایمان کی دولت ہے، پیسوں کی دولت نہیں، پیسے آج رہتے ہیں کل نہیں رہتے، ایمان کی دولت، توحید کی دولت سب سے انمول دولت، اس کائنات کی سب سے بڑی دولت۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ سے ہمیشہ دعا کرو، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آپ کا دین پر ثابت قدم رہنا ساری مشکلوں سے چھٹکارا پانے کے برابر ہے، ساری مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے برابر ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ بھی گئی، گھبرائیے مت، اللہ بہت بڑا ہے۔ پریشانی آ بھی گئی، گھبرائیے مت، ہیبت لگا لے مت بیٹھو، ارے کیسا ہو گیا نا رے، کیا کرنا رے بھائی ابو، ہیبت لگا لے کو، کھانا کھانا چھوڑ ڈال رہی، نیند کرنا چھوڑ ڈال رہی، رات بھر گھٹوا جگلے سڑک جگلے گھرنے بڑھ جا رہی، کیا کرنا رے، شوگر آ گیا کہتے نا رے، مجھے پازیٹیو بتا رہا ہوں، کیا کرنا رے، جگلے کو فکر کر لے کو بیٹھا تو کیا شوگر چلے جاتی، ابھی ڈبل آتی، 200% میں تھی، ہیبت کھا کھا کو، نیند چھوڑ چھوڑ کو، کھانے چھوڑ چھوڑ کو، ٹینشن لگا 200 کی جگہ 300 کیا 400 چلے آتی۔ پہلے 200 تھی، گولیاں میں برابر رہتا تھا، نہیں 400 کر لیا، اب انسولین لیے بنا کیا بھی رساچ نہیں، ڈیلی چبا لے بیٹھنا انجیکشن۔ ٹینشن نہیں لینا، اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے اپنے بندے سے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی بندے کو اتنی مصیبت نہیں دیتے جتنا اس کے اندر اٹھانے کی کیپیسٹی نہ ہو، وہ ٹچ دیتی جتنا انہیں برداشت کر سکتا، اللہ کو معلوم ہمیں کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہیں، اللہ کو معلوم۔ ٹینشن نہیں لینا، بلکہ کیا پڑھنا، بخاری کی حدیث، ام سلمہ کہتی ہے میرے شوہر نبی سے سیکھ کر آ کر یہ دعا مجھے سکھاتے ہیں، مصیبت آ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی جانب ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور اے اللہ میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے نعم البدل عطا فرما، اس مصیبت کے بدلے بہتر بدل عطا فرما۔ یہ دعا کرو گے اللہ مصیبت ہٹائے گا، خوشیاں عطا کرے گا، تندرستی ہٹائے گا، خوشحالی عطا کرے گا، بیماری کے دن ہٹائے گا، صحت و تندرستی عطا کرے گا، ذلت کے دن ہٹائے گا، عزتیں عطا کرے گا، ہر چیز سے اللہ نعم البدل عطا کرے گا، مصیبت کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ اور اگر کچھ برا ہو بھی گیا اللہ کے اوپر
یہ کہنا قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ جو مقدر میں میرے حق میں بہتر رکھا وہی کر رہا، میں اللہ کی اچھی تقدیر پر ہر فیصلے پر میں راضی ہوں، اللہ کے ہر فیصلے پر میں راضی ہوں، اللہ میرے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتا، شاید میری آزمائش کے دن ہے، میں اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرتا، بلکہ ناشکرا پن نہیں کرنا، بے صبری پن نہیں کرنا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مددیں طلب کرنا، اللہ اس کی مشکلیں دور کر ڈالتا، پریشانیاں دور کر ڈالتا۔ اور ایک دعا سکھائی اللہ کے نبی، وہ دعا سنن نبی داؤد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے مگر جسے تو آسان بنا دے، اے اللہ میرے مشکل کام کو تو آسان کر دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی آسان کرنے والا نہیں۔ آپ یہ دعا کیجئے، اپنی بہو کو ڈیلیوری کے لیے لے جا رہے، اپنی بیوی کو ڈیلیوری کے لیے لے جا رہے، اپنی بیٹی کو ڈیلیوری کے روم میں چھوڑ رہے، گھبرائیے مت، خود بھی پڑھیے، اپنی بچی کو بھی پڑھنے کی تلقین کیجئے، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، نہیں ہے کوئی آسانی سوائے تیرے، تو اگر چاہے تو ہر مشکل کو آسان کر دے، میرے اس مشکل کو آسان کر دے۔ دعا کیجئے، اللہ ہر مشکلوں سے آپ کو آسانی سے آر پار کر کے نکالے گا، آپ کی ڈیلیوریاں آسان کر دے گا، آپ کی مشکلیں آسان کر دے گا۔ اور اگر کسی نے آپ کو دھمکی دیا ہے شام تک پیسے دیتا نہیں اڑا ڈال تمہیں، غنڈے لے لے کر کو مار تمہیں تجھے شام تک، اگر کسی نے دھمکی دے دیا گھبرائیے مت، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مصیبت آ جائے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا پڑھیے، بڑے سے بڑے مشکلوں سے، بڑے سے بڑے دشمنوں کے نرغے سے میرا مالک آپ کو بچا لے گا۔ جیسے غار ثور میں نبی تھے، یہ دعا پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے نبی کو، ابو بکر صدیق کو اللہ بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نمرود ڈال رہا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہ جلتی ہوئی آگ کو گلے گلزار میں اللہ بدل دیتا ہے۔ آگ ہی ہے، آگ کو پھول میں نہیں بدلا، آگ ہی ہے، لیکن جلانے کی تاثیر میرا مالک اسے ختم کرا دیتا ہے، پریشانیوں کو بند کر دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اگر آپ پریشان ہو تو یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، یہ صحیح بخاری 6369 نمبر کی حدیث ہے، 6369 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں فکر سے، غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں، والعجز والکسل، اور عاجزی سے، بزدلی اور کاہلی سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، والکسل والجبن والبخل، اور بخیلی سے اور قرضے کے بوجھ سے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اور اے اللہ دشمنوں کے بوجھ سے، اور کوئی میرے اوپر غالب آ جائے اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے مغلوب ہونے سے بچا لے، لوگوں کے غلبے سے مجھے بچا لے۔ اتنی بہترین دعائیں، اگر یہ دعا اللہ پہ توکل رکھ کے پڑھو گے، ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر بزدلی سے، ہر عاجزی سے، ہر قرضداری سے، ہر اللہ تعالیٰ دشمنوں کے نرغے سے میرا مالک آپ کو بچائے گا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو اللہ قید کر ڈالا، یہی دعا پڑھتے تھے، اللہ اس دعا کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے آزاد کر دیا۔ نبی کہتے ہیں یونس علیہ السلام کی دعا اگر کوئی اللہ پہ بھروسہ رکھ کر پڑھے، اللہ ہر غم سے، ہر تکلیفوں سے اسے نجات دلائے گا۔ اور ایک دعا ہے بخاری کی، ابو داؤد کی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ہم ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم توحید پرست ہیں، تو اپنی توحید کا واسطہ اللہ کے سامنے رکھو نا، کہو نا اللہ کو، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اے اللہ اپنی توحید کا واسطہ دے کر دعا کرو، اللہ ہر مشکلوں سے آپ کو بچا لے گا۔
لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش الکریم۔ یہ دعا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی غم میں، مصیبت میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا ہے، اگر وہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر غم سے بچائے گا۔ اور ہمیشہ اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے دعا پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رہنے والے اللہ، تیری رحمت سے میری مدد فرما، تیری رحمت سے میری مدد فرما۔ اصلح لی شانی کلہ، میرے سارے بگڑے معاملات درست کر دے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی، پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس امارہ کے حوالے مجھے مت کر، میرے نفس امارہ خواہشات نفس کے حوالے مجھے مت کر۔ یہ دعا پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے بچائے گا۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو دنیا کے ہر پریشانیوں سے، ہر غم سے، ہر مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمکنار فرما کر، دنیا کے پریشانیوں سے دور اللہ تعالیٰ ہم کو کر کے، اللہ تعالیٰ دنیا کی آخرت کے تمام بھلائیاں، تمام خوشیاں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔